कभी तू जहर कभी तू दवा। जगह खाली होनी चाहिए। तो पता चलेगा। अच्छा, लाला का राज खत्म हो। खाली करो जगह, हटो। ठीक है, मैं आपको कॉल बैक करती हूँ, पुलिस आ गई है। GYT। तो हम खुद चले जाते हैं। ओए, दिल का सच सिर्फ तू ही है। इस एक हफ्ते में ये जगह खाली कर दीजिए। असगर को फोन करो। लिए मुश्किल नहीं है, नहीं समझी? सही। पहले तुम गदर खान। जी लाला, हर महीने इसके घर माफ कर दो मुझे, एक मौका दो। पता चल गया। आगे मरो, चलो उड़ो यहाँ से। लाला मुझे मार डालेगा। नहीं, बदलो नहीं। सुबह तक लाला को ये खबर पहुंच जाएगी। सिहान कभी तू जहर कभी तू दवा। जगह खाली होनी चाहिए। तो पता चलेगा। अच्छा, लाला का राज खत्म हो। खाली करो जगह, हटो। ठीक है, मैं आपको कॉल बैक करती हूँ, पुलिस आ गई है। GYT। तो हम खुद चले जाते हैं। ओए, दिल का सच सिर्फ तू ही है। इस एक हफ्ते में ये जगह खाली कर दीजिए। असगर को फोन करो। लिए मुश्किल नहीं है, नहीं समझी? सही। पहले तुम गदर खान। जी लाला, हर महीने इसके घर माफ कर दो मुझे, एक मौका दो। पता चल गया। आगे मरो, चलो उड़ो यहाँ से। लाला मुझे मार डालेगा। नहीं, बदलो नहीं। उस वाक़े के बाद एलीफ के जहन में सिहान के बारे में सोच बदलने लगी। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये शख्स आखिर है क्या, कभी बेहिस कभी मुहाफिज। सिहान ने उसे बगैर कुछ कहे वहां से जाने को कहा, मगर उसकी खामोशी में एक अजीब सी फिक्र छुपी हुई थी। दूसरी तरफ लाला को जब ये खबर मिली कि उसका मंसूबा नाकाम हो गया है तो उसका गुस्सा काबू से बाहर हो गया। उसने अपने आदमियों को डांटते हुए कहा कि अब खेल आसान नहीं रहा, क्योंकि सिहान सिर्फ एक वारिस नहीं बल्कि एक खतरनाक हरीफ बन चुका है। इसी दौरान गाजी यूसुफ को भी हालात की संगीनी का एहसास होने लगा और उसने फैसला किया कि अब वक्त आ गया है कि सिहान को हकीकत से आगाह किया जाए। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां हर फैसला जिंदगी और मौत के दरमियान फर्क बन सकता था। उस वाक़े के बाद एलीफ के जहन में सिहान के बारे में सोच बदलने लगी।
وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ شخص آخر ہے کیا، کبھی بے حس کبھی محافظ۔ سیحان نے اسے بغیر کچھ کہے وہاں سے جانے کو کہا، مگر اس کی خاموشی میں ایک عجیب سی فکر چھپی ہوئی تھی۔ دوسری طرف لالا کو جب یہ خبر ملی کہ اس کا منصوبہ ناکام ہو گیا ہے تو اس کا غصہ قابو سے باہر ہو گیا۔ اس نے اپنے آدمیوں کو ڈانٹتے ہوئے کہا کہ اب کھیل آسان نہیں رہا، کیونکہ سیحان صرف ایک وارث نہیں بلکہ ایک خطرناک حریف بن چکا ہے۔ اسی دوران غازی یوسف کو بھی حالات کی سنگینی کا احساس ہونے لگا، اور اس نے فیصلہ کیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ سیحان کو حقیقت سے آگاہ کیا جائے۔ کہانی اب ایک ایسے موڑ پر پہنچ چکی تھی جہاں ہر فیصلہ زندگی اور موت کے درمیان فرق بن سکتا تھا۔ اس واقعے کے بعد ایلیف کے ذہن میں سیحان کے بارے میں سوچ بدلنے لگی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ شخص آخر ہے کیا، کبھی بے حس کبھی محافظ۔ سیحان نے اسے بغیر کچھ کہے وہاں سے جانے کو کہا، مگر اس کی خاموشی میں ایک عجیب سی فکر چھپی ہوئی تھی۔ دوسری طرف لالا کو جب یہ خبر ملی کہ اس کا منصوبہ ناکام ہو گیا ہے تو اس کا غصہ قابو سے باہر ہو گیا۔ اس نے اپنے آدمیوں کو ڈانٹتے ہوئے کہا کہ اب کھیل آسان نہیں رہا، کیونکہ سیحان صرف ایک وارث نہیں بلکہ ایک خطرناک حریف بن چکا ہے۔ اسی دوران غازی یوسف کو بھی حالات کی سنگینی کا احساس ہونے لگا، اور اس نے فیصلہ کیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ سیحان کو حقیقت سے آگاہ کیا جائے۔ کہانی اب ایک ایسے موڑ پر پہنچ چکی تھی جہاں ہر فیصلہ زندگی اور موت کے درمیان فرق بن سکتا تھا۔ اس واقعے کے بعد ایلیف کے ذہن میں سیحان کے بارے میں سوچ بدلنے لگی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ شخص آخر ہے کیا، کبھی بے حس کبھی محافظ۔ سیحان نے اسے بغیر کچھ کہے وہاں سے جانے کو کہا، مگر اس کی خاموشی میں ایک عجیب سی فکر چھپی ہوئی تھی۔ دوسری طرف لالا کو جب یہ خبر ملی کہ اس کا منصوبہ ناکام ہو گیا ہے تو اس کا غصہ قابو سے باہر ہو گیا۔ اس نے اپنے آدمیوں کو ڈانٹتے ہوئے کہا کہ اب کھیل آسان نہیں رہا، کیونکہ سیحان صرف ایک وارث نہیں بلکہ ایک خطرناک حریف بن چکا ہے۔ اسی دوران غازی یوسف کو بھی حالات کی سنگینی کا احساس ہونے لگا، اور اس نے فیصلہ کیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ سیحان کو حقیقت سے آگاہ کیا جائے۔ کہانی اب ایک ایسے موڑ پر پہنچ چکی تھی جہاں ہر فیصلہ زندگی اور موت کے درمیان فرق بن سکتا تھا۔ اس واقعے کے بعد ایلیف کے ذہن میں سیحان کے بارے میں سوچ بدلنے لگی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ شخص آخر ہے کیا، کبھی بے حس کبھی محافظ۔ سیحان نے اسے بغیر کچھ کہے وہاں سے جانے کو کہا، مگر اس کی خاموشی میں ایک عجیب سی فکر چھپی ہوئی تھی۔ دوسری طرف لالا کو جب یہ خبر ملی کہ اس کا منصوبہ ناکام ہو گیا ہے تو اس کا غصہ قابو سے باہر ہو گیا۔ اس نے اپنے آدمیوں کو ڈانٹتے ہوئے کہا کہ اب کھیل آسان نہیں رہا، کیونکہ سیحان صرف ایک وارث نہیں بلکہ ایک خطرناک حریف بن چکا ہے۔ اسی دوران غازی یوسف کو بھی حالات کی سنگینی کا احساس ہونے لگا، اور اس نے فیصلہ کیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ سیحان کو حقیقت سے آگاہ کیا جائے۔ کہانی اب ایک ایسے موڑ پر پہنچ چکی تھی جہاں ہر فیصلہ زندگی اور موت کے درمیان فرق بن سکتا تھا۔ اس واقعے کے بعد ایلیف کے ذہن میں سیحان کے بارے میں سوچ بدلنے لگی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ شخص آخر ہے کیا، کبھی بے حس کبھی محافظ۔ سیحان نے اسے بغیر کچھ کہے وہاں سے جانے کو کہا، مگر اس کی خاموشی میں ایک عجیب سی فکر چھپی ہوئی تھی۔ دوسری طرف لالا کو جب یہ خبر ملی کہ اس کا منصوبہ ناکام ہو گیا ہے تو اس کا غصہ قابو سے باہر ہو گیا۔ اس نے اپنے آدمیوں کو ڈانٹتے ہوئے کہا کہ اب کھیل آسان نہیں رہا، کیونکہ سیحان صرف ایک وارث نہیں بلکہ ایک خطرناک حریف بن چکا ہے۔ اسی دوران غازی یوسف کو بھی حالات کی سنگینی کا احساس ہونے لگا، اور اس نے فیصلہ کیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ سیحان کو حقیقت سے آگاہ کیا جائے۔ کہانی اب ایک ایسے موڑ پر پہنچ چکی تھی جہاں ہر فیصلہ زندگی اور موت کے درمیان فرق بن سکتا تھا۔ اس واقعے کے بعد ایلیف کے ذہن میں سیحان کے بارے میں سوچ بدلنے لگی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ شخص آخر ہے کیا، کبھی بے حس کبھی محافظ۔ سیحان نے اسے بغیر کچھ کہے وہاں سے جانے کو کہا، مگر اس کی خاموشی میں ایک عجیب سی فکر چھپی ہوئی تھی۔ دوسری طرف لالا کو جب یہ خبر ملی کہ اس کا منصوبہ ناکام ہو گیا ہے تو اس کا غصہ قابو سے باہر ہو گیا۔
उसने अपने आदमियों को डांटते हुए कहा कि अब खेल आसान नहीं रहा, क्योंकि सिहान सिर्फ एक वारिस नहीं बल्कि एक खतरनाक हरीफ बन चुका है। इसी दौरान गाजी यूसुफ को भी हालात की संगीनी का एहसास होने लगा और उसने फैसला किया कि अब वक्त आ गया है कि सिहान को हकीकत से आगाह किया जाए। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां हर फैसला जिंदगी और मौत के दरमियान फर्क बन सकता था। उस वाक़े के बाद एलीफ के जहन में सिहान के बारे में सोच बदलने लगी। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये शख्स आखिर है क्या, कभी बेहिस कभी मुहाफिज। सिहान ने उसे बगैर कुछ कहे वहां से जाने को कहा, मगर उसकी खामोशी में एक अजीब सी फिक्र छुपी हुई थी। दूसरी तरफ लाला को जब ये खबर मिली कि उसका मंसूबा नाकाम हो गया है तो उसका गुस्सा काबू से बाहर हो गया। उसने अपने आदमियों को डांटते हुए कहा कि अब खेल आसान नहीं रहा, क्योंकि सिहान सिर्फ एक वारिस नहीं बल्कि एक खतरनाक हरीफ बन चुका है। इसी दौरान गाजी यूसुफ को भी हालात की संगीनी का एहसास होने लगा और उसने फैसला किया कि अब वक्त आ गया है कि सिहान को हकीकत से आगाह किया जाए। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां हर फैसला जिंदगी और मौत के दरमियान फर्क बन सकता था। उस वाक़े के बाद एलीफ के जहन में सिहान के बारे में सोच बदलने लगी। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये शख्स आखिर है क्या, कभी बेहिस कभी मुहाफिज। सिहान ने उसे बगैर कुछ कहे वहां से जाने को कहा, मगर उसकी खामोशी में एक अजीब सी फिक्र छुपी हुई थी। दूसरी तरफ लाला को जब ये खबर मिली कि उसका मंसूबा नाकाम हो गया है तो उसका गुस्सा काबू से बाहर हो गया। उसने अपने आदमियों को डांटते हुए कहा कि अब खेल आसान नहीं रहा, क्योंकि सिहान सिर्फ एक वारिस नहीं बल्कि एक खतरनाक हरीफ बन चुका है। इसी दौरान गाजी यूसुफ को भी हालात की संगीनी का एहसास होने लगा और उसने फैसला किया कि अब वक्त आ गया है कि सिहान को हकीकत से आगाह किया जाए। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां हर फैसला जिंदगी और मौत के दरमियान फर्क बन सकता था। उस वाक़े के बाद एलीफ के जहन में सिहान के बारे में सोच बदलने लगी। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये शख्स आखिर है क्या, कभी बेहिस कभी मुहाफिज। सिहान ने उसे बगैर कुछ कहे वहां से जाने को कहा, मगर उसकी खामोशी में एक अजीब सी फिक्र छुपी हुई थी। दूसरी तरफ लाला को जब ये खबर मिली कि उसका मंसूबा नाकाम हो गया है तो उसका गुस्सा काबू से बाहर हो गया। उसने अपने आदमियों को डांटते हुए कहा कि अब खेल आसान नहीं रहा, क्योंकि सिहान सिर्फ एक वारिस नहीं बल्कि एक खतरनाक हरीफ बन चुका है। इसी दौरान गाजी यूसुफ को भी हालात की संगीनी का एहसास होने लगा और उसने फैसला किया कि अब वक्त आ गया है कि सिहान को हकीकत से आगाह किया जाए। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां हर फैसला जिंदगी और मौत के दरमियान फर्क बन सकता था। उस वाक़े के बाद एलीफ के जहन में सिहान के बारे में सोच बदलने लगी। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये शख्स आखिर है क्या, कभी बेहिस कभी मुहाफिज। सिहान ने उसे बगैर कुछ कहे वहां से जाने को कहा, मगर उसकी खामोशी में एक अजीब सी फिक्र छुपी हुई थी। दूसरी तरफ लाला को जब ये खबर मिली कि उसका मंसूबा नाकाम हो गया है तो उसका गुस्सा काबू से बाहर हो गया। उसने अपने आदमियों को डांटते हुए कहा कि अब खेल आसान नहीं रहा, क्योंकि सिहान सिर्फ एक वारिस नहीं बल्कि एक खतरनाक हरीफ बन चुका है। इसी दौरान गाजी यूसुफ को भी हालात की संगीनी का एहसास होने लगा और उसने फैसला किया कि अब वक्त आ गया है कि सिहान को हकीकत से आगाह किया जाए। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां हर फैसला जिंदगी और मौत के दरमियान फर्क बन सकता था। उस वाक़े के बाद एलीफ के जहन में सिहान के बारे में सोच बदलने लगी। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये शख्स आखिर है क्या, कभी बेहिस कभी मुहाफिज। सिहान ने उसे बगैर कुछ कहे वहां से जाने को कहा, मगर उसकी खामोशी में एक अजीब सी फिक्र छुपी हुई थी। दूसरी तरफ लाला को जब ये खबर मिली कि उसका मंसूबा नाकाम हो गया है तो उसका गुस्सा काबू से बाहर हो गया। उसने अपने आदमियों को डांटते हुए कहा कि अब खेल आसान नहीं रहा, क्योंकि सिहान सिर्फ एक वारिस नहीं बल्कि एक खतरनाक हरीफ बन चुका है। इसी दौरान गाजी यूसुफ को भी हालात की संगीनी का एहसास होने लगा और उसने फैसला किया कि अब वक्त आ गया है कि सिहान को हकीकत से आगाह किया जाए।
کہانی اب ایک ایسے موڑ پر پہنچ چکی تھی جہاں ہر فیصلہ زندگی اور موت کے درمیان فرق بن سکتا تھا۔ اس واقعے کے بعد ایلیف کے ذہن میں سیحان کے بارے میں سوچ بدلنے لگی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ شخص آخر ہے کیا، کبھی بے حس، کبھی محافظ۔ سیحان نے اسے بغیر کچھ کہے وہاں سے جانے کو کہا، مگر اس کی خاموشی میں ایک عجیب سی فکر چھپی ہوئی تھی۔ دوسری طرف لالا کو جب یہ خبر ملی کہ اس کا منصوبہ ناکام ہو گیا ہے تو اس کا غصہ قابو سے باہر ہو گیا۔ اس نے اپنے آدمیوں کو ڈانٹتے ہوئے کہا کہ اب کھیل آسان نہیں رہا، کیونکہ سیحان صرف ایک وارث نہیں بلکہ ایک خطرناک حریف بن چکا ہے۔ اسی دوران غازی یوسف کو بھی حالات کی سنگینی کا احساس ہونے لگا اور اس نے فیصلہ کیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ سیحان کو حقیقت سے آگاہ کیا جائے۔ کہانی اب ایک ایسے موڑ پر پہنچ چکی تھی جہاں ہر فیصلہ زندگی اور موت کے درمیان فرق بن سکتا تھا۔ اس واقعے کے بعد ایلیف کے ذہن میں سیحان کے بارے میں سوچ بدلنے لگی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ شخص آخر ہے کیا، کبھی بے حس، کبھی محافظ۔ سیحان نے اسے بغیر کچھ کہے وہاں سے جانے کو کہا، مگر اس کی خاموشی میں ایک عجیب سی فکر چھپی ہوئی تھی۔ دوسری طرف لالا کو جب یہ خبر ملی کہ اس کا منصوبہ ناکام ہو گیا ہے تو اس کا غصہ قابو سے باہر ہو گیا۔ اس نے اپنے آدمیوں کو ڈانٹتے ہوئے کہا کہ اب کھیل آسان نہیں رہا، کیونکہ سیحان صرف ایک وارث نہیں بلکہ ایک خطرناک حریف بن چکا ہے۔ اسی دوران غازی یوسف کو بھی حالات کی سنگینی کا احساس ہونے لگا اور اس نے فیصلہ کیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ سیحان کو حقیقت سے آگاہ کیا جائے۔ کہانی اب ایک ایسے موڑ پر پہنچ چکی تھی جہاں ہر فیصلہ زندگی اور موت کے درمیان فرق بن سکتا تھا۔ اس واقعے کے بعد ایلیف کے ذہن میں سیحان کے بارے میں سوچ بدلنے لگی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ شخص آخر ہے کیا، کبھی بے حس، کبھی محافظ۔ سیحان نے اسے بغیر کچھ کہے وہاں سے جانے کو کہا، مگر اس کی خاموشی میں ایک عجیب سی فکر چھپی ہوئی تھی۔ دوسری طرف لالا کو جب یہ خبر ملی کہ اس کا منصوبہ ناکام ہو گیا ہے تو اس کا غصہ قابو سے باہر ہو گیا۔ اس نے اپنے آدمیوں کو ڈانٹتے ہوئے کہا کہ اب کھیل آسان نہیں رہا، کیونکہ سیحان صرف ایک وارث نہیں بلکہ ایک خطرناک حریف بن چکا ہے۔ اسی دوران غازی یوسف کو بھی حالات کی سنگینی کا احساس ہونے لگا اور اس نے فیصلہ کیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ سیحان کو حقیقت سے آگاہ کیا جائے۔ کہانی اب ایک ایسے موڑ پر پہنچ چکی تھی جہاں ہر فیصلہ زندگی اور موت کے درمیان فرق بن سکتا تھا۔ اس واقعے کے بعد ایلیف کے ذہن میں سیحان کے بارے میں سوچ بدلنے لگی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ شخص آخر ہے کیا، کبھی بے حس، کبھی محافظ۔ سیحان نے اسے بغیر کچھ کہے وہاں سے جانے کو کہا، مگر اس کی خاموشی میں ایک عجیب سی فکر چھپی ہوئی تھی۔ دوسری طرف لالا کو جب یہ خبر ملی کہ اس کا منصوبہ ناکام ہو گیا ہے تو اس کا غصہ قابو سے باہر ہو گیا۔ اس نے اپنے آدمیوں کو ڈانٹتے ہوئے کہا کہ اب کھیل آسان نہیں رہا، کیونکہ سیحان صرف ایک وارث نہیں بلکہ ایک خطرناک حریف بن چکا ہے۔ اسی دوران غازی یوسف کو بھی حالات کی سنگینی کا احساس ہونے لگا اور اس نے فیصلہ کیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ سیحان کو حقیقت سے آگاہ کیا جائے۔ کہانی اب ایک ایسے موڑ پر پہنچ چکی تھی جہاں ہر فیصلہ زندگی اور موت کے درمیان فرق بن سکتا تھا۔ اس واقعے کے بعد ایلیف کے ذہن میں سیحان کے بارے میں سوچ بدلنے لگی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ شخص آخر ہے کیا، کبھی بے حس، کبھی محافظ۔ سیحان نے اسے بغیر کچھ کہے وہاں سے جانے کو کہا، مگر اس کی خاموشی میں ایک عجیب سی فکر چھپی ہوئی تھی۔ دوسری طرف لالا کو جب یہ خبر ملی کہ اس کا منصوبہ ناکام ہو گیا ہے تو اس کا غصہ قابو سے باہر ہو گیا۔ اس نے اپنے آدمیوں کو ڈانٹتے ہوئے کہا کہ اب کھیل آسان نہیں رہا، کیونکہ سیحان صرف ایک وارث نہیں بلکہ ایک خطرناک حریف بن چکا ہے۔ اسی دوران غازی یوسف کو بھی حالات کی سنگینی کا احساس ہونے لگا اور اس نے فیصلہ کیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ سیحان کو حقیقت سے آگاہ کیا جائے۔ کہانی اب ایک ایسے موڑ پر پہنچ چکی تھی جہاں ہر فیصلہ زندگی اور موت کے درمیان فرق بن سکتا تھا۔ اس واقعے کے بعد ایلیف کے ذہن میں سیحان کے بارے میں سوچ بدلنے لگی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ شخص آخر ہے کیا، کبھی بے حس، کبھی محافظ۔ سیحان نے اسے بغیر کچھ کہے وہاں سے جانے کو کہا،
مگر اس کی خاموشی میں ایک عجیب سی فکر چھپی ہوئی تھی۔ دوسری طرف لالا کو جب یہ خبر ملی کہ اس کا منصوبہ ناکام ہو گیا ہے تو اس کا غصہ قابو سے باہر ہو گیا۔ اس نے اپنے آدمیوں کو ڈانٹتے ہوئے کہا کہ اب کھیل آسان نہیں رہا، کیونکہ سیحان صرف ایک وارث نہیں بلکہ ایک خطرناک حریف بن چکا ہے۔ اسی دوران غازی یوسف کو بھی حالات کی سنگینی کا احساس ہونے لگا اور اس نے فیصلہ کیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ سیحان کو حقیقت سے آگاہ کیا جائے۔ کہانی اب ایک ایسے موڑ پر پہنچ چکی تھی جہاں ہر فیصلہ زندگی اور موت کے درمیان فرق بن سکتا تھا۔ اس واقعے کے بعد ایلیف کے ذہن میں سیحان کے بارے میں سوچ بدلنے لگی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ شخص آخر ہے کیا، کبھی بے حس، کبھی محافظ۔ سیحان نے اسے بغیر کچھ کہے وہاں سے جانے کو کہا، مگر اس کی خاموشی میں ایک عجیب سی فکر چھپی ہوئی تھی۔ دوسری طرف لالا کو جب یہ خبر ملی کہ اس کا منصوبہ ناکام ہو گیا ہے تو اس کا غصہ قابو سے باہر ہو گیا۔ اس نے اپنے آدمیوں کو ڈانٹتے ہوئے کہا کہ اب کھیل آسان نہیں رہا، کیونکہ سیحان صرف ایک وارث نہیں بلکہ ایک خطرناک حریف بن چکا ہے۔ اسی دوران غازی یوسف کو بھی حالات کی سنگینی کا احساس ہونے لگا اور اس نے فیصلہ کیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ سیحان کو حقیقت سے آگاہ کیا جائے۔ کہانی اب ایک ایسے موڑ پر پہنچ چکی تھی جہاں ہر فیصلہ زندگی اور موت کے درمیان فرق بن سکتا تھا۔ اس واقعے کے بعد ایلیف کے ذہن میں سیحان کے بارے میں سوچ بدلنے لگی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ شخص آخر ہے کیا، کبھی بے حس، کبھی محافظ۔ سیحان نے اسے بغیر کچھ کہے وہاں سے جانے کو کہا، مگر اس کی خاموشی میں ایک عجیب سی فکر چھپی ہوئی تھی۔ دوسری طرف لالا کو جب یہ خبر ملی کہ اس کا منصوبہ ناکام ہو گیا ہے تو اس کا غصہ قابو سے باہر ہو گیا۔ اس نے اپنے آدمیوں کو ڈانٹتے ہوئے کہا کہ اب کھیل آسان نہیں رہا، کیونکہ سیحان صرف ایک وارث نہیں بلکہ ایک خطرناک حریف بن چکا ہے۔ اسی دوران غازی یوسف کو بھی حالات کی سنگینی کا احساس ہونے لگا اور اس نے فیصلہ کیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ سیحان کو حقیقت سے آگاہ کیا جائے۔ کہانی اب ایک ایسے موڑ پر پہنچ چکی تھی جہاں ہر فیصلہ زندگی اور موت کے درمیان فرق بن سکتا تھا۔ اس واقعے کے بعد ایلیف کے ذہن میں سیحان کے بارے میں سوچ بدلنے لگی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ شخص آخر ہے کیا، کبھی بے حس، کبھی محافظ۔ سیحان نے اسے بغیر کچھ کہے وہاں سے جانے کو کہا، مگر اس کی خاموشی میں ایک عجیب سی فکر چھپی ہوئی تھی۔ دوسری طرف لالا کو جب یہ خبر ملی کہ اس کا منصوبہ ناکام ہو گیا ہے تو اس کا غصہ قابو سے باہر ہو گیا۔ اس نے اپنے آدمیوں کو ڈانٹتے ہوئے کہا کہ اب کھیل آسان نہیں رہا، کیونکہ سیحان صرف ایک وارث نہیں بلکہ ایک خطرناک حریف بن چکا ہے۔ اسی دوران غازی یوسف کو بھی حالات کی سنگینی کا احساس ہونے لگا اور اس نے فیصلہ کیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ سیحان کو حقیقت سے آگاہ کیا جائے۔ کہانی اب ایک ایسے موڑ پر پہنچ چکی تھی جہاں ہر فیصلہ زندگی اور موت کے درمیان فرق بن سکتا تھا۔ اس واقعے کے بعد ایلیف کے ذہن میں سیحان کے بارے میں سوچ بدلنے لگی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ شخص آخر ہے کیا، کبھی بے حس، کبھی محافظ۔ سیحان نے اسے بغیر کچھ کہے وہاں سے جانے کو کہا، مگر اس کی خاموشی میں ایک عجیب سی فکر چھپی ہوئی تھی۔ دوسری طرف لالا کو جب یہ خبر ملی کہ اس کا منصوبہ ناکام ہو گیا ہے تو اس کا غصہ قابو سے باہر ہو گیا۔ اس نے اپنے آدمیوں کو ڈانٹتے ہوئے کہا کہ اب کھیل آسان نہیں رہا، کیونکہ سیحان صرف ایک وارث نہیں بلکہ ایک خطرناک حریف بن چکا ہے۔ اسی دوران غازی یوسف کو بھی حالات کی سنگینی کا احساس ہونے لگا اور اس نے فیصلہ کیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ سیحان کو حقیقت سے آگاہ کیا جائے۔ کہانی اب ایک ایسے موڑ پر پہنچ چکی تھی جہاں ہر فیصلہ زندگی اور موت کے درمیان فرق بن سکتا تھا۔ اس واقعے کے بعد ایلیف کے ذہن میں سیحان کے بارے میں سوچ بدلنے لگی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ شخص آخر ہے کیا، کبھی بے حس، کبھی محافظ۔ سیحان نے اسے بغیر کچھ کہے وہاں سے جانے کو کہا، مگر اس کی خاموشی میں ایک عجیب سی فکر چھپی ہوئی تھی۔ دوسری طرف لالا کو جب یہ خبر ملی کہ اس کا منصوبہ ناکام ہو گیا ہے تو اس کا غصہ قابو سے باہر ہو گیا۔ اس نے اپنے آدمیوں کو ڈانٹتے ہوئے کہا کہ اب کھیل آسان نہیں رہا، کیونکہ سیحان صرف ایک وارث نہیں بلکہ ایک خطرناک حریف بن چکا ہے۔ اسی دوران
غازی یوسف کو بھی حالات کی سنگینی کا احساس ہونے لگا اور اس نے فیصلہ کیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ سیحان کو حقیقت سے آگاہ کیا جائے۔ کہانی اب ایک ایسے موڑ پر پہنچ چکی تھی جہاں ہر فیصلہ زندگی اور موت کے درمیان فرق بن سکتا تھا۔ اس واقعے کے بعد ایلیف کے ذہن میں سیحان کے بارے میں سوچ بدلنے لگی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ شخص آخر ہے کیا، کبھی بے حس، کبھی محافظ۔ سیحان نے اسے بغیر کچھ کہے وہاں سے جانے کو کہا، مگر اس کی خاموشی میں ایک عجیب سی فکر چھپی ہوئی تھی۔ دوسری طرف لالا کو جب یہ خبر ملی کہ اس کا منصوبہ ناکام ہو گیا ہے تو اس کا غصہ قابو سے باہر ہو گیا۔ اس نے اپنے آدمیوں کو ڈانٹتے ہوئے کہا کہ اب کھیل آسان نہیں رہا، کیونکہ سیحان صرف ایک وارث نہیں بلکہ ایک خطرناک حریف بن چکا ہے۔ اسی دوران غازی یوسف کو بھی حالات کی سنگینی کا احساس ہونے لگا اور اس نے فیصلہ کیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ سیحان کو حقیقت سے آگاہ کیا جائے۔ کہانی اب ایک ایسے موڑ پر پہنچ چکی تھی جہاں ہر فیصلہ زندگی اور موت کے درمیان فرق بن سکتا تھا۔ اس واقعے کے بعد ایلیف کے ذہن میں سیحان کے بارے میں سوچ بدلنے لگی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ شخص آخر ہے کیا، کبھی بے حس، کبھی محافظ۔ سیحان نے اسے بغیر کچھ کہے وہاں سے جانے کو کہا، مگر اس کی خاموشی میں ایک عجیب سی فکر چھپی ہوئی تھی۔ دوسری طرف لالا کو جب یہ خبر ملی کہ اس کا منصوبہ ناکام ہو گیا ہے تو اس کا غصہ قابو سے باہر ہو گیا۔ اس نے اپنے آدمیوں کو ڈانٹتے ہوئے کہا کہ اب کھیل آسان نہیں رہا، کیونکہ سیحان صرف ایک وارث نہیں بلکہ ایک خطرناک حریف بن چکا ہے۔ اسی دوران غازی یوسف کو بھی حالات کی سنگینی کا احساس ہونے لگا اور اس نے فیصلہ کیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ سیحان کو حقیقت سے آگاہ کیا جائے۔ کہانی اب ایک ایسے موڑ پر پہنچ چکی تھی جہاں ہر فیصلہ زندگی اور موت کے درمیان فرق بن سکتا تھا۔ اس واقعے کے بعد ایلیف کے ذہن میں سیحان کے بارے میں سوچ بدلنے لگی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ شخص آخر ہے کیا، کبھی بے حس، کبھی محافظ۔ سیحان نے اسے بغیر کچھ کہے وہاں سے جانے کو کہا، مگر اس کی خاموشی میں ایک عجیب سی فکر چھپی ہوئی تھی۔ دوسری طرف لالا کو جب یہ خبر ملی کہ اس کا منصوبہ ناکام ہو گیا ہے تو اس کا غصہ قابو سے باہر ہو گیا۔ اس نے اپنے آدمیوں کو ڈانٹتے ہوئے کہا کہ اب کھیل آسان نہیں رہا، کیونکہ سیحان صرف ایک وارث نہیں بلکہ ایک خطرناک حریف بن چکا ہے۔ اسی دوران غازی یوسف کو بھی حالات کی سنگینی کا احساس ہونے لگا اور اس نے فیصلہ کیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ سیحان کو حقیقت سے آگاہ کیا جائے۔ کہانی اب ایک ایسے موڑ پر پہنچ چکی تھی جہاں ہر فیصلہ زندگی اور موت کے درمیان فرق بن سکتا تھا۔ اس واقعے کے بعد ایلیف کے ذہن میں سیحان کے بارے میں سوچ بدلنے لگی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ شخص آخر ہے کیا، کبھی بے حس، کبھی محافظ۔ سیحان نے اسے بغیر کچھ کہے وہاں سے جانے کو کہا، مگر اس کی خاموشی میں ایک عجیب سی فکر چھپی ہوئی تھی۔ دوسری طرف لالا کو جب یہ خبر ملی کہ اس کا منصوبہ ناکام ہو گیا ہے تو اس کا غصہ قابو سے باہر ہو گیا۔ اس نے اپنے آدمیوں کو ڈانٹتے ہوئے کہا کہ اب کھیل آسان نہیں رہا، کیونکہ سیحان صرف ایک وارث نہیں بلکہ ایک خطرناک حریف بن چکا ہے۔ اسی دوران غازی یوسف کو بھی حالات کی سنگینی کا احساس ہونے لگا اور اس نے فیصلہ کیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ سیحان کو حقیقت سے آگاہ کیا جائے۔ کہانی اب ایک ایسے موڑ پر پہنچ چکی تھی جہاں ہر فیصلہ زندگی اور موت کے درمیان فرق بن سکتا تھا۔ اس واقعے کے بعد ایلیف کے ذہن میں سیحان کے بارے میں سوچ بدلنے لگی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ شخص آخر ہے کیا، کبھی بے حس، کبھی محافظ۔ سیحان نے اسے بغیر کچھ کہے وہاں سے جانے کو کہا، مگر اس کی خاموشی میں ایک عجیب سی فکر چھپی ہوئی تھی۔ دوسری طرف لالا کو جب یہ خبر ملی کہ اس کا منصوبہ ناکام ہو گیا ہے تو اس کا غصہ قابو سے باہر ہو گیا۔ اس نے اپنے آدمیوں کو ڈانٹتے ہوئے کہا کہ اب کھیل آسان نہیں رہا، کیونکہ سیحان صرف ایک وارث نہیں بلکہ ایک خطرناک حریف بن چکا ہے۔ اسی دوران غازی یوسف کو بھی حالات کی سنگینی کا احساس ہونے لگا اور اس نے فیصلہ کیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ سیحان کو حقیقت سے آگاہ کیا جائے۔ کہانی اب ایک ایسے موڑ پر پہنچ چکی تھی جہاں ہر فیصلہ زندگی اور موت کے درمیان فرق بن سکتا تھا۔ اس واقعے کے بعد ایلیف کے ذہن میں سیحان کے بارے میں سوچ بدلنے لگی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی
کہ یہ شخص آخر ہے کیا، کبھی بے حس کبھی محافظ۔ سیحان نے اسے بغیر کچھ کہے وہاں سے جانے کو کہا، مگر اس کی خاموشی میں ایک عجیب سی فکر چھپی ہوئی تھی۔ دوسری طرف لالا کو جب یہ خبر ملی کہ اس کا منصوبہ ناکام ہو گیا ہے تو اس کا غصہ قابو سے باہر ہو گیا۔ اس نے اپنے آدمیوں کو ڈانٹتے ہوئے کہا کہ اب کھیل آسان نہیں رہا، کیونکہ سیحان صرف ایک وارث نہیں بلکہ ایک خطرناک حریف بن چکا ہے۔ اسی دوران غازی یوسف کو بھی حالات کی سنگینی کا احساس ہونے لگا اور اس نے فیصلہ کیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ سیحان کو حقیقت سے آگاہ کیا جائے۔ کہانی اب ایک ایسے موڑ پر پہنچ چکی تھی جہاں ہر فیصلہ زندگی اور موت کے درمیان فرق بن سکتا تھا۔ اس واقعے کے بعد ایلیف کے ذہن میں سیحان کے بارے میں سوچ بدلنے لگی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ شخص آخر ہے کیا، کبھی بے حس کبھی محافظ۔ سیحان نے اسے بغیر کچھ کہے وہاں سے جانے کو کہا، مگر اس کی خاموشی میں ایک عجیب سی فکر چھپی ہوئی تھی۔ دوسری طرف لالا کو جب یہ خبر ملی کہ اس کا منصوبہ ناکام ہو گیا ہے تو اس کا غصہ قابو سے باہر ہو گیا۔ اس نے اپنے آدمیوں کو ڈانٹتے ہوئے کہا کہ اب کھیل آسان نہیں رہا، کیونکہ سیحان صرف ایک وارث نہیں بلکہ ایک خطرناک حریف بن چکا ہے۔ اسی دوران غازی یوسف کو بھی حالات کی سنگینی کا احساس ہونے لگا اور اس نے فیصلہ کیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ سیحان کو حقیقت سے آگاہ کیا جائے۔ کہانی اب ایک ایسے موڑ پر پہنچ چکی تھی جہاں ہر فیصلہ زندگی اور موت کے درمیان فرق بن سکتا تھا۔ اس واقعے کے بعد ایلیف کے ذہن میں سیحان کے بارے میں سوچ بدلنے لگی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ شخص آخر ہے کیا، کبھی بے حس کبھی محافظ۔ سیحان نے اسے بغیر کچھ کہے وہاں سے جانے کو کہا، مگر اس کی خاموشی میں ایک عجیب سی فکر چھپی ہوئی تھی۔ دوسری طرف لالا کو جب یہ خبر ملی کہ اس کا منصوبہ ناکام ہو گیا ہے تو اس کا غصہ قابو سے باہر ہو گیا۔ اس نے اپنے آدمیوں کو ڈانٹتے ہوئے کہا کہ اب کھیل آسان نہیں رہا، کیونکہ سیحان صرف ایک وارث نہیں بلکہ ایک خطرناک حریف بن چکا ہے۔ اسی دوران غازی یوسف کو بھی حالات کی سنگینی کا احساس ہونے لگا اور اس نے فیصلہ کیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ سیحان کو حقیقت سے آگاہ کیا جائے۔ کہانی اب ایک ایسے موڑ پر پہنچ چکی تھی جہاں ہر فیصلہ زندگی اور موت کے درمیان فرق بن سکتا تھا۔ اس واقعے کے بعد ایلیف کے ذہن میں سیحان کے بارے میں سوچ بدلنے لگی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ شخص آخر ہے کیا، کبھی بے حس کبھی محافظ۔ سیحان نے اسے بغیر کچھ کہے وہاں سے جانے کو کہا، مگر اس کی خاموشی میں ایک عجیب سی فکر چھپی ہوئی تھی۔ دوسری طرف لالا کو جب یہ خبر ملی کہ اس کا منصوبہ ناکام ہو گیا ہے تو اس کا غصہ قابو سے باہر ہو گیا۔ اس نے اپنے آدمیوں کو ڈانٹتے ہوئے کہا کہ اب کھیل آسان نہیں رہا، کیونکہ سیحان صرف ایک وارث نہیں بلکہ ایک خطرناک حریف بن چکا ہے۔ اسی دوران غازی یوسف کو بھی حالات کی سنگینی کا احساس ہونے لگا اور اس نے فیصلہ کیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ سیحان کو حقیقت سے آگاہ کیا جائے۔ کہانی اب ایک ایسے موڑ پر پہنچ چکی تھی جہاں ہر فیصلہ زندگی اور موت کے درمیان فرق بن سکتا تھا۔ اس واقعے کے بعد ایلیف کے ذہن میں سیحان کے بارے میں سوچ بدلنے لگی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ شخص آخر ہے کیا، کبھی بے حس کبھی محافظ۔ سیحان نے اسے بغیر کچھ کہے وہاں سے جانے کو کہا، مگر اس کی خاموشی میں ایک عجیب سی فکر چھپی ہوئی تھی۔ دوسری طرف لالا کو جب یہ خبر ملی کہ اس کا منصوبہ ناکام ہو گیا ہے تو اس کا غصہ قابو سے باہر ہو گیا۔ اس نے اپنے آدمیوں کو ڈانٹتے ہوئے کہا کہ اب کھیل آسان نہیں رہا، کیونکہ سیحان صرف ایک وارث نہیں بلکہ ایک خطرناک حریف بن چکا ہے۔ اسی دوران غازی یوسف کو بھی حالات کی سنگینی کا احساس ہونے لگا اور اس نے فیصلہ کیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ سیحان کو حقیقت سے آگاہ کیا جائے۔ کہانی اب ایک ایسے موڑ پر پہنچ چکی تھی جہاں ہر فیصلہ زندگی اور موت کے درمیان فرق بن سکتا تھا۔ اس واقعے کے بعد ایلیف کے ذہن میں سیحان کے بارے میں سوچ بدلنے لگی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ شخص آخر ہے کیا، کبھی بے حس کبھی محافظ۔ سیحان نے اسے بغیر کچھ کہے وہاں سے جانے کو کہا، مگر اس کی خاموشی میں ایک عجیب سی فکر چھپی ہوئی تھی۔ دوسری طرف لالا کو جب یہ خبر ملی کہ اس کا منصوبہ ناکام ہو گیا ہے تو اس کا غصہ قابو سے باہر ہو گیا۔ اس نے اپنے آدمیوں کو ڈانٹتے ہوئے کہا
کہ اب کھیل آسان نہیں رہا کیونکہ سیحان صرف ایک وارث نہیں بلکہ ایک خطرناک حریف بن چکا ہے۔ اسی دوران غازی یوسف کو بھی حالات کی سنگینی کا احساس ہونے لگا اور اس نے فیصلہ کیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ سیحان کو حقیقت سے آگاہ کیا جائے۔ کہانی اب ایک ایسے موڑ پر پہنچ چکی تھی جہاں ہر فیصلہ زندگی اور موت کے درمیان فرق بن سکتا تھا۔ اس واقعے کے بعد ایلیف کے ذہن میں سیحان کے بارے میں سوچ بدلنے لگی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ شخص آخر ہے کیا، کبھی بے حس کبھی محافظ۔ سیحان نے اسے بغیر کچھ کہے وہاں سے جانے کو کہا، مگر اس کی خاموشی میں ایک عجیب سی فکر چھپی ہوئی تھی۔ دوسری طرف لالا کو جب یہ خبر ملی کہ اس کا منصوبہ ناکام ہو گیا ہے تو اس کا غصہ قابو سے باہر ہو گیا۔ اس نے اپنے آدمیوں کو ڈانٹتے ہوئے کہا کہ اب کھیل آسان نہیں رہا کیونکہ سیحان صرف ایک وارث نہیں بلکہ ایک خطرناک حریف بن چکا ہے۔ اسی دوران غازی یوسف کو بھی حالات کی سنگینی کا احساس ہونے لگا اور اس نے فیصلہ کیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ سیحان کو حقیقت سے آگاہ کیا جائے۔ کہانی اب ایک ایسے موڑ پر پہنچ چکی تھی جہاں ہر فیصلہ زندگی اور موت کے درمیان فرق بن سکتا تھا۔ اس واقعے کے بعد ایلیف کے ذہن میں سیحان کے بارے میں سوچ بدلنے لگی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ شخص آخر ہے کیا، کبھی بے حس کبھی محافظ۔ سیحان نے اسے بغیر کچھ کہے وہاں سے جانے کو کہا، مگر اس کی خاموشی میں ایک عجیب سی فکر چھپی ہوئی تھی۔ دوسری طرف لالا کو جب یہ خبر ملی کہ اس کا منصوبہ ناکام ہو گیا ہے تو اس کا غصہ قابو سے باہر ہو گیا۔ اس نے اپنے آدمیوں کو ڈانٹتے ہوئے کہا کہ اب کھیل آسان نہیں رہا کیونکہ سیحان صرف ایک وارث نہیں بلکہ ایک خطرناک حریف بن چکا ہے۔ اسی دوران غازی یوسف کو بھی حالات کی سنگینی کا احساس ہونے لگا اور اس نے فیصلہ کیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ سیحان کو حقیقت سے آگاہ کیا جائے۔ کہانی اب ایک ایسے موڑ پر پہنچ چکی تھی جہاں ہر فیصلہ زندگی اور موت کے درمیان فرق بن سکتا تھا۔ اس واقعے کے بعد ایلیف کے ذہن میں سیحان کے بارے میں سوچ بدلنے لگی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ شخص آخر ہے کیا، کبھی بے حس کبھی محافظ۔ سیحان نے اسے بغیر کچھ کہے وہاں سے جانے کو کہا، مگر اس کی خاموشی میں ایک عجیب سی فکر چھپی ہوئی تھی۔ دوسری طرف لالا کو جب یہ خبر ملی کہ اس کا منصوبہ ناکام ہو گیا ہے تو اس کا غصہ قابو سے باہر ہو گیا۔ اس نے اپنے آدمیوں کو ڈانٹتے ہوئے کہا کہ اب کھیل آسان نہیں رہا کیونکہ سیحان صرف ایک وارث نہیں بلکہ ایک خطرناک حریف بن چکا ہے۔ اسی دوران غازی یوسف کو بھی حالات کی سنگینی کا احساس ہونے لگا اور اس نے فیصلہ کیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ سیحان کو حقیقت سے آگاہ کیا جائے۔ کہانی اب ایک ایسے موڑ پر پہنچ چکی تھی